ایک گاؤں میں ایک کسان رہتا تھا جس کا نام حیات تھا۔ گاؤں والے اور اس کے گھر والے اسے محبت سے حیاتہ کہتے تھے۔ اس کا گھر خوشحال تھا، اس کے 3 بچے تھے جن سے وہ بے حد پیار کرتا تھا۔ سب سے چھوٹے بیٹے کا نام سکندر تھا۔ حیات دن رات اپنے کھیتوں میں کام کرتا۔ کھیتوں کے قریب ہی اس نے ایک چھوٹا سا کمرہ بنایا تھا تاکہ وہاں اپنے اوزار اور اناج وغیرہ محفوظ رکھ سکے۔ ایک سردیوں کی رات وہ اپنے سامان کی حفاظت کے لیے وہیں رکنے لگا۔ ابھی وہ سونے ہی والا تھا کہ اچانک کسی نے دروازہ کھٹکھٹایا اور آواز دی، "مجھے بہت سردی لگ رہی ہے، خدا کے لیے مجھے آج رات یہاں رہنے دو۔" حیات دل کا بہت اچھا انسان تھا۔ اس نے دروازہ کھولا تو دیکھا ایک بوڑھا فقیر کھڑا ہے۔ وہ بھوکا اور کانپ رہا تھا۔ حیات نے اسے اندر آنے دیا۔ فقیر نے کھانا گرم کرنے کے لیے آگ جلائی۔ حیات کو نیند آ گئی اور وہ آرام سے سو گیا، مگر فقیر کھانا کھا کر سو گیا اور آگ بجھانا بھول گیا۔ رات کے آخری پہر آگ پھیل گئی اور پورا کمرہ جلنے لگا۔ حیات جوان تھا، جلدی سے باہر نکل آیا، مگر فقیر بوڑھا تھا، وہ آگ میں جل کر مر گیا۔ حیات بہت ڈر گیا۔ اسے خوف ہوا کہ اگر پولیس کو پتہ چلا تو وہ مجھ پر قتل کا الزام لگا دے گی۔ وہ خوف زدہ ہو کر وہاں سے بھاگ گیا اور سوچا، جب سب کچھ ٹھنڈا ہو جائے گا میں واپس جا کر ساری بات سمجھا دوں گا۔ صبح جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو انہوں نے جلی ہوئی لاش دیکھی۔ سب نے سمجھا کہ یہ حیات کی لاش ہے۔ انہوں نے عزت و احترام سے دفن کر دیا۔ اس کی بیوی اور بچے رو رو کر بے حال ہو گئے۔ کئی مہینے گزر گئے۔ ایک دن حیات نے سوچا، اب تو سب لوگ یہ بات بھول چکے ہوں گے، اب واپس جا کر سب کو سچ بتا دیتا ہوں۔ مگر اسے کیا معلوم تھا کہ اب تو لوگ اسے مردہ قرار دے چکے ہیں۔ شام کے وقت جب وہ گاؤں کے قریب پہنچا تو کنویں پر کچھ بوڑھی عورتیں پانی بھر رہی تھیں۔ اس نے قریب جا کر سلام کیا، "السلام علیکم۔" عورتوں نے حیرت سے پوچھا، "تم کون ہو؟" اس نے کہا، "میں ہوں حیات۔" بس پھر کیا تھا، عورتیں چیخنے لگیں، "بھوت! بھوت! حیاتہ کا بھوت!" وہ ڈر کے مارے بھاگ گئیں اور حیات بھی گھبرا کر وہاں سے بھاگ گیا۔ جلد ہی یہ خبر پورے گاؤں میں پھیل گئی کہ حیاتہ کا بھوت گاؤں میں پھر رہا ہے۔ مولوی صاحب نے کہا، حیات آگ میں جل کر مرا تھا، اسی لیے اس کی روح اب بھٹک رہی ہے اور لوگوں کو تنگ کر رہی ہے۔ کچھ دن بعد حیات نے ہمت کی اور دوبارہ اپنے گھر جانے کا فیصلہ کیا۔ اس رات وہ چپکے سے گھر پہنچا۔ اس کی بیوی اور بچے چھت پر سوئے ہوئے تھے۔ اس نے آہستہ سے اپنی بیوی کو آواز دی۔ بیوی جاگی تو آواز پہچان گئی، مگر چونکہ وہ سمجھتی تھی کہ حیات مر چکا ہے، اس نے خیال کیا کہ یہ اس کے شوہر کا بھوت ہے۔ وہ چیخ کر بھاگی اور گھبراہٹ میں چھت سے گر گئی۔ اس کی ٹانگ ٹوٹ گئی۔ یہ دیکھ کر حیات پھر ڈر گیا اور بھاگ نکلا۔ اب گاؤں میں پکا یقین ہو گیا کہ واقعی حیات کی روح گاؤں میں بھٹک رہی ہے۔ بات پولیس تھانے تک پہنچ گئی۔ تھانے دار صاحب نے کہا، "بھوت پریت کچھ نہیں ہوتے، یہ سب لوگوں کا وہم ہے۔" وہ خود گھوڑے پر سوار ہو کر حیات کے گھر پہنچا۔ گھوڑے کو درخت سے باندھا، ایک سپاہی کو ایک طرف اور دوسرے کو دوسری طرف کھڑا کیا اور خود چارپائی پر آرام سے لیٹ گیا۔ کچھ دیر بعد حیات آ پہنچا۔ اس نے تھانے دار کو اکیلا دیکھا تو سوچا کہ اب موقع ہے سچ بتانے کا۔ وہ قریب جا کر بولا، "السلام علیکم تھانے دار صاحب، میں حیات ہوں۔" یہ سنتے ہی تھانے دار کی جان نکل گئی۔ وہ گھبرا کر اٹھا، گھوڑے کی طرف بھاگا۔ گھوڑا اچھلا تو رسی کھچ کر زمین سے اکھڑ گئی اور تھانے دار کے سر پر جا لگی۔ وہ سمجھا کہ حیات کا بھوت اس پر حملہ کر رہا ہے۔ وہ چیخنے لگا، "حیاتہ، مجھے مت مارو، میں دوبارہ یہاں نہیں آؤں گا۔" وہ گھوڑے پر سوار ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ اتنے میں حیات کا سب سے چھوٹا بیٹا سکندر گھر سے باہر آیا۔ اس نے اپنے باپ کو دیکھا تو دوڑ کر گلے لگ گیا اور معصومیت سے بولا، "ابا، آپ کہاں چلے گئے تھے؟" باپ بیٹے کی ملاقات میں جذبات کا سمندر امڈ آیا۔ شور سن کر بیوی، بچے اور گاؤں والے سب جمع ہو گئے۔ حیات نے سب کے سامنے سچائی بیان کر دی کہ وہ زندہ ہے اور بوڑھا فقیر آگ میں مر گیا۔ سب نے حیات کو گلے لگا لیا۔ یوں گاؤں میں امن اور سکون لوٹ آیا۔ کہانی کا سبق: بھوت، چڑیل یا روحیں نہیں ہوتی،
Don't forget to like, subscribe, and share the A-Tunes channel to watch more fun and educational videos like this.